السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب قرآن عطا فرمائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ میں ایک مرتبہ گدی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدی کو چھوڑ دیا۔ وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 78۔ راوی اور حر بن کیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے۔ اس دوران میں ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جس سے ملنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس سے تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قبلۃ الماء کا لفظ نقل کیا ہے۔ قا اس خطہ کو کہتے ہیں جس پر پانی پڑ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور صف صف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔ اب یہاں پر 2 مثالیں دے دی گئی ہیں۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ہمیں بہت سی نشانیاں ملتی ہیں، بہت سی مثالیں ملتی ہیں اب خود کو بہتر کرنے کے لیے، خود کو سنوارنے کے لیے، خود کو مزید نکھارنے کے لیے، کہ یعنی اگر آپ دل کو سخت پتھر رکھیں گے اور اسے نرم نہیں کریں گے،
دماغ میں جو اللہ نے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ہمارے شعور اور عقل، اس کو استعمال نہیں کریں گے، دماغ کا استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا جو حساب ہوگا نا وہ اس زمین جیسا ہوگا جو چٹیل ہے، پتھر ہے، سخت ہے، اس پہ بارش پڑتی ہے اور پانی جو ہے وہ بہہ کر چلا جاتا ہے، زمین پر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نشانیوں اور اللہ کے دیے ہوئے جو علم ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے اور اپنے شعور کو جو ہے وہ استعمال کریں گے، غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، تو ہماری مثال اس زمین کی سی ہوگی جس پر جب بارش پڑتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے، نرم ہوتی ہے، پانی جذب کرتی ہے، پھر وہاں گھاس بھی اگتی ہے، پودے بھی اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، ہریالی آتی ہے۔ یعنی ہمارے دل جب نرم ہوں گے، ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، اپنی عقل و شعور استعمال کریں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی اور وہ تبدیلیاں مثبت ہوں گی۔ یعنی ہم دین کو سمجھیں گے، اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں ہر طرف ہریالی ملے گی، سبزہ ملے گا۔ مشکلیں مصیبتیں زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ہم صرف اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کا فضل مانگیں گے، برکت مانگیں گے تو ان مشکلوں میں اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں اگر سوچیں، مختلف زاویوں سے اس پر غور کریں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا اور ربیہ کا قول ہے، دیکھیے گا ذرا، حدیث تو یہاں تک تھی کہ زنا پھیل جائے گا اور ربیہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اسے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے، جاب نہیں میں کر رہی لیکن میں اپنا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے لیے میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر مصروف ہوتی ہوں تو ساتھ پیشنٹ بھی چیک کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آگے بھی میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں باہر جا کے تو اپنا وقت ضائع کروں۔ اللہ پاک نے جو میری قسمت میں لکھا ہے میرے گھر عطا کر دے گا۔ مجھے جس جگہ پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پر میرا رزق پہنچا دے گا، کیونکہ رزق انسان کو موت سے زیادہ تیزی کے ساتھ آ کر ملتا ہے۔ تو پھر میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں نوکریاں ڈھونڈنے میں یا پھر نوکریاں جو ہے وہ کرنے میں اور خوار ہونے میں، دھکے کھانے میں۔ تو میں وہ کام کیوں نہیں کرتی جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی میں گین کروں، ڈلیور کروں۔ جو میرا رزق ہے، میری قسمت کا میں لکھوا کے آئی ہوں وہ مجھے ہر حال میں مل جائے گا۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قیامت کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی ہے دین علم کا اٹھ جانا، یعنی علم کا اٹھ جانا، دینی علم کا، دوسرے علم کا نہیں، دنیاوی علم کا نہیں، دینی علم کا اٹھ جانا۔ تو وہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، آن لائن جو اکیڈمیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن آن لائن ورک کروانے کے لیے چل رہی ہیں، خانہ پوری کر رہی ہیں، لڑکیاں اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو آن لائن بزنس کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بزنس جو ہیں، جو ہوم میڈ بزنس ہے، ان کو چلانے کے لیے اپنے شاپنگ گروپس جو ہے وہ چالو کیے ہوئے ہیں، آن لائن شاپنگ کروائی جا رہی ہے، ان کی ڈلیوریاں کروائی جا رہی ہیں۔ ان کاموں کے لیے جو ہے وہ اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں اسلامک، بہت کم اکیڈمیز ہیں جو اچھے انداز میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان میں اسٹوڈنٹس اتنے ہی ہیں جتنے کے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81 میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ علامات نشانیاں قیامت کی جو علامات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، دینی علم کا کم ہو جانا، جہالت کا ظاہر ہو جانا، زنا کا بکثرت ہو جانا، کثرت ہونا زنا کی، برکت نہیں کثرت، اللہ معاف کرے برکت کیوں ہو، کثرت۔ اب دیکھ لیں، زنا کی کثرت ہے، زنا ایک طرح کا نہیں ہوتا کہ مرد عورت کا حرام تعلق بن جانا، لائک ہسبینڈ اینڈ وائف، نہیں، زنا تو اللہ تعالیٰ نے نظر کا بھی کہا ہے، کیا نظر کا نہیں ہو رہا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ منٹ منٹ پہ زنا کر رہا ہے، کانوں کا زنا، سوچ کا زنا، دل کا زنا، ایون عورتیں تیز پرفیوم لگا کر جب گھر سے نکلتی ہیں تو جس مرد کی ناک تک وہ خوشبو پہنچتی ہے اور اس مرد میں ہلکی سی بھی رمک آتی ہے شہوت کی، تو عورت زانیہ ہو کر واپس آتی ہے، اس پر غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے، عام ہو گیا نا زنا، عورتیں بڑھ جائیں گی۔ ابھی عورتوں کی کثرت ہے مردوں کے مقابلے میں 1% زیادہ ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب 50 عورتوں پر ایک مرد جو ہے وہ نگران ہوگا، لیکن اس وقت دیکھیے لڑکیاں مرد بن کے گھوم رہی ہیں، ان کی ڈریسنگ سینس چیک کیجئے، ان کا ہیئر کٹ چیک کیجئے، ان کا انداز چیک کیجئے۔ ایک لڑکی لڑکے میں کنورٹ ہو کر یعنی کہ خود کو جو ہے وہ 80% اپنی لک سے
لڑکا بنا لیتی ہے اور کئی کئی لڑکیوں کو لے کے گھوم رہی ہے اور اس پر فخر کر رہی ہے. ابھی یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی، عام اب گلیوں بازاروں اور سڑکوں پہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا، ہوٹلوں میں نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو جب وہ وقت بھی آنا ہے کہ جب 50 عورتوں پر ایک مرد نگران ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 82 82. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم. یعنی ایک طرف ہم نے کیا اس میں جو ہے وہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والے، الزام لگانے والے اس حدیث کو پڑھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو خواب میں بھی حضرت عمر نے جو ہے ان کا بچا ہوا دودھ پی لیا، اور یہ خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے والوں کے لیے یہ حدیث جو ہے منہ پہ تھپڑ ہے. ہمارے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفائے راشدین برابر ہیں، صحابی رسول ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، یہ ان کا رشتہ تھا ان سے، لیکن چاروں صحابی رسول ہیں، چاروں ہمارے لیے برابر درجہ رکھتے ہیں. اما فاطمہ کے شوہر حضرت علی، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی، اور خیبر میں دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے والے بہادر شجاع حضرت علی. اسی طرح سے باقی کے تینوں خلفائے راشدین بھی ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں. سو کسی کے لیے بھی ہم ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے، نہ کہیں گے. اہل بیت سے ہیں یہ دو، اگر داماد رسول ہیں تو دو سسرے رسول ہیں، دو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں تو دو صحابی جو ہیں، دو خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں. ایک کے نکاح میں اگر ایک بیٹی آئی تو دوسرے کے نکاح میں دو آئی ہیں. میرے سننے اور پڑھنے میں یہ بھی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ایک ہی بیٹی مانی جاتی ہے کچھ لوگوں کے کاغذوں میں، اور اس کی دلیلیں وہ دیتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجری میں اس اتنی عمر کے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی، پھر جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد وہی نازل ہوئی، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی تھی، دو کی بڑیوں کی؟ تو اس وقت رواج تھا چھوٹی عمر میں نکاح کرنے کا، رخصتی نہیں ہوئی تھی بیٹیوں کی، نکاح ہوا تھا، اور جن سے نکاح ہوا تھا وہ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نہیں ہوئے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی ان کی دو بیٹیاں تھیں بڑی، تو گھر میں بیٹھے ہی ان کو جو ہے وہ طلاق ہوئی تھی، اور یہ نکاح چھوٹی عمر میں ہوئے تھے، بچپن میں، جوانی میں نکاح نہیں ہوئے تھے. اس وقت رواج تھا بچیوں کے نکاح چھوٹی عمر میں ہوتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہوتی تھی تو رخصتیاں ہوتی تھی. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایک رواج چلا ہوا، پہلے منگنی کرنی ہے، منگنی کرنے کے بعد شادیاں کرنی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 83 حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ذبح کر لے اور پھر کچھ حرج نہیں. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں. ابن عمر کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 84 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں. کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ کچھ حرج نہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 85. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا ہے. اب یہ جو علم اٹھائے جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک کو یا دینی علم کو اٹھا لینا ہے، بلکہ وہ سینے جہاں پر حقیقی علم ہوگا، علماء اکرام، بزرگان دین، ٹھیک ہے، جو صحیح علم قرآن اور حدیث کے مطابق ہم تک پہنچاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. اور حرج بڑھے گا یعنی قتل. اب قتل عام ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، بلا وجہ، بغیر کسی سالڈ ریزن کے، اور اس کے علاوہ کمزوروں کو جو ہے وہ نشانی پہ رکھا ہوا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.